بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرے، بلکہ وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھے۔ بھری جیب سے دنیا کی پہچان ہوتی ہے اور خالی جیب سے اپنوں کی۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد تم ان لفظوں کے غلام بن جاتے ہو۔ آپ کے چھوٹے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آپ کی نصیحتوں پر نہیں۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید کرے تو اسے مایوس مت کرنا۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا خدا کی تم پر عنایت ہے۔ الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے ماضی کا پتہ دیتے ہیں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہارا بہترین دوست ہے۔ ایک ہی دن کو ایک ہی طریقے سے 60-70 سال جی لینا زندگی نہیں ہے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں۔ بس ہمارا سلوک اور رویے دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ برا دوست آگ کی طرح ہوتا ہے، اگر خود جلا تو آپ کو لپیٹ میں لے گا، اگر بجھ بھی گیا تو آپ کے ہاتھ کالے کر دے گا۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں دام زیادہ ہوں وہاں انسان بکتے ہیں۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تم کو برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ اگر مانگنے پر اللہ دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ کامیابی ہمارا تعارف دنیا سے کراتی ہے، جبکہ ناکامی دنیا کا تعارف ہم سے کراتی ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں دام زیادہ ہوں وہاں انسان بکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ دستک کا تسلسل مانگنے والے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔
آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں فراغ دل ہوتی ہے، عیب دیکھتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ ترقی میں رکاوٹ آپ کا وجود نہیں، آپ کے خیالات ہیں۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو اور ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جس کی قیمت وہ نہیں دے سکتے۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت سے ناکام لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمت ہارتے وقت وہ کامیابی سے کتنے قریب تھے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ جو پانی میں نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ کوشش اگر غلط ہتھیاروں کے ساتھ کی جائے تو ایسی محنت کا نتیجہ صرف صفر ہوتا ہے۔ محنت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ عقل کا استعمال بھی ضروری ہے۔ امیر آسائش نہ چھوڑیں، صرف نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہیں نہیں۔ ہمیں کوئی پہچان نہ پایا قریب سے، کچھ اندھے تھے کچھ اندھیروں میں تھے۔ کبھی کبھی زندگی بھی ہمارے امتحان لینے آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اور امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے نہ مدد لی جا سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پرسکون زندگی گزاریں تو انہیں تھوڑی سی بھوک اور تھوڑی سی سردی کا سامنا کرنے دیں۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ ذائقے میں ذرا سا کڑوا ہے، ورنہ سچ کا کوئی جواب نہیں۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں، آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھی، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی ماں۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ منفی سوچ اور خوشگوار زندگی ایک گھر میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کچھ لوگوں کو جتنا بھی اپنا بنانے کی کوشش کر لو، وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ غیر ہی تھے۔ اندر سے خوبصورت بنو، آئینے جھوٹے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ پسند کرتے ہیں۔
میں نے کچی عمر کے وہ سمجھدار لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی عمر میں اپنے خوابوں کو ٹوٹتے دیکھا اور پھر اپنی ویران آنکھوں میں کوئی رنگین خواب سجانے سے خود کو روکتے روکتے وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔